ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے محترم شیخ امین سلفی صاحب. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم سب کی اصلاح کی کوشش کی. اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. والد صاحب 29ویں رات کو اللہ پاک کے پاس گئے. اس سے ایک دن پہلے جب ہم چھوٹے بھائی کی تکمیل سے گھر پہنچے تو بہت سے حضرات بیٹھے ہوئے تھے. تو اس میں والد صاحب تعریف فرما رہے تھے حافظ اسد محمود سلفی صاحب کی, جو جامعہ مسجد مکرم ماڈل ٹاؤن کے خطیب ہے. تعریف کس چیز کی فرما رہے تھے کہ ان کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل آئے جو حافظ صاحب کو خود ذاتی طور پہ ناگوار لگے. شاید کسی نے عوام میں دھیان دیا ہو کہ نہ دیا ہو. اگلے جمعے میں ہزاروں کے مجمع میں, آپ کو پتا ہے گجرانوالہ کے اندر سب سے بڑا جو جمعے کا اجتماع ہوتا ہے وہ جامعہ مسجد مکرم ماڈل ٹاؤن ہے. اور والد صاحب ان کی تعریف کیے بغیر نہ رہے. اتنے بڑے اجتماع میں حافظ اسد محمود سلفی صاحب فرما رہے ہیں میں اللہ پاک سے اور آپ سے اس چیز پہ معذرت کرتا ہوں کہ پچھلے جمعے جو میرے منہ سے الفاظ نکل آئے وہ الفاظ اتنے گمبھیر نہیں تھے کہ جس میں وہ مجمع میں معافی مانگتے. لیکن والد صاحب نے ان کی تعریف فرمائی کہ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی عالم دین, جب کوئی گفتگو کرنے والا کہ بڑے مجمع کے سامنے اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو وہ اپنی اس بات کو, اس بیان کو واپس لیتے ہوئے اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیتا ہے. تو میں جناب ربانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ چند منٹ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ربانی صاحب نے معذرت کر لیا ہے تو ہم اس پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. ماشاءاللہ یہ گھر مکمل ہوا, ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے. بہت سے مہمان تشریف لائے جنہوں نے نمان اللہ یزدانی صاحب سے اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا. یقیناً وہ ہے ہی کسی قابل ہے اور ہم نے ان کو خود دیکھا ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے. اکثر جب یہ ہمارے ساتھ بھی اکثر موقعوں پہ کام کر رہے ہوں, کوئی پروجیکٹ انہوں نے لیا ہو تو ماشاءاللہ نماز کے وقت کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کا مالک ناراض ہوگا. وہ کائنات کے مالک کی فکر کرتے ہیں کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے. اتق اللہ حیث ما کنت, تم اللہ سے ڈر جاؤ تم جہاں کہیں بھی ہو. وہ اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں. اللہ پاک ان کی خدمات کا صلہ قبول کرے. انشاءاللہ میں جناب مولانا نمان اللہ یزدانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ فکر آخرت کے موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور ہمارے اندر فکر آخرت پیدا کریں. جزاکم اللہ خیرہ.